اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر خلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج ہم عجائب القرآن سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک عبرت خیز اور نہایت نصیحت آموز واقعہ پیش کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پہ سرفراز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سرفراز فرمائی، ان کے بعد کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ کی خلافت سے سرفراز ہوئے، مرتبہ نبوت پہ فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی بنے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب بڑھیا کے بیٹے، آپ ذوالکفیل بھی کہلائے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ کا لقب ذوالکفیل اسی لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 17 انبیاء کو قتل ہونے سے بچایا، جن کا قتل پر یہودی قوم آمیدہ تھی، اور خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت پہنچائی۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ اس واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کے خوف سے ڈر کر سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتوں کو ایک جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر زوردار چیخ مار کر آواز بلند سے کہہ دیا، مر جاؤ، یعنی تم سب لوگ مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی اور سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پیدا ہوگی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی۔ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حزقیل علیہ السلام اس جنگل میں لاشوں کے پاس سے گزر رہا تو اس اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فروانی دیکھ کر رنج و غم سے دل بھرایا آبیدہ ہو گئے، اور اللہ باری تعالیٰ کے دربار میں بڑے دکھ بھرے انداز سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، یہ میری قوم، ان کے قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے ایک غلطی کر بیٹھے کہ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب کے سب شہر کے باشندے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے بہت انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم اس ہلاک ہوگی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، جو تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے دلسوز کے ساتھ یہ دعا میں مشغول تھے
کہ اچانک آپ پہ وحی اتری، اے زرخیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم فرماتے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت میں آ ہوئیں اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ پھر وہی آئی، اے ہرکیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں میں گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری آواز نازل ہوئی، اب ان سے کہہ دو، اے مردو، اللہ کے حکم سے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زن میں ناگہان یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہوگی، وَبِحَمْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہ اپنی عمروں کی مدت زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولادوں سے کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا ہے، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا ان کے کپڑوں پر میل نمودار ہو جاتی۔ چنانچہ ان اثرات سے آج بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل سے باقی رہ گئے۔ درس بنی اسرائیل کی اس واقعے سے ذیل ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان بچا کر، لہذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرمائی اس وقت پر ضرور آئے گی، اور ایک سیکنڈ اس میں پہلے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رب کی رضا الہی پر راضی ہو کر شاکر رہیں، اور خود کتنے ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان اور سکون سے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ یقین رکھے جب تک میری موت نہیں آتی کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، کہیں چلا بھی جاؤں گا، بھاگ بھی جاؤں گا، یا ڈٹ کر کھڑا بھی ہو جاؤں گا، کسی کی مجال نہیں کہ بچا سکے۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ سے بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں مضبوط دل کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، نہ کوئی مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس پائے کے استقلال میں کبھی بال برابر کوئی لرزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کو چومتی ہے، اور ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اسی حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کے جسموں پر زخم کی کوئی خراش نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے دلوں میں بادل لشکر کی طرح صفایا کر دیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان قرآنی آیات کو سمجھنے اور پڑھنے، اس کے ترجمے کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ کامل رہنے کی عطا فرمائے۔ یا اللہ، جس نے سنا اس کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے والدین جو سننے والے ہیں، ان کے والدین، اور جو والدین مسلمان فوت ہو چکے سب کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور تابع بنا۔
ہم سے جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی واصحابہ اجمعین. یا ہمارا بھاگ کے لائل ہے محمد رسول.